جب ہم صحابہ اکرام کی سیرت پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ کو جو سب سے زیادہ سپورٹ ملی تھی نا، وہ ان نوجوان صحابہ اکرام کی تھی۔ زبیر بن عوام کو دیکھ لیں، علی بن ابی طالب کو دیکھ لیں، عبداللہ بن مسعود کی آپ جب سیرت پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، بینگ ینگ اٹ ڈزنٹ میک یو پاور لیس۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ جی ابھی ہم چھوٹے ہیں، ہم کیا جو ہے چینج لے کے آ سکتے ہیں سوسائٹی میں، نو۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنی ہسٹری کا ہی نہیں پتا۔ when the youth their hearts change، جب ان کے دل بدل جاتے ہیں نا تو واقعی سوسائٹیز کو وہ بدل دیتے ہیں۔ اسلام doesn't look at your wealth، آپ کتنے حسین ہیں، کتنا آپ کے پاس مال ہے، آپ کی کیا کاسٹ ہے، nothing of that sort۔ اسی لیے قیامت کے دن جو دیکھا جائے گا نا کہ آپ کیسا دل لے کے آئے ہیں، قلب سلیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کا دل دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اس گیدرنگ میں ہم لوگ ایسی پرسنالٹیز کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے راضی ہو گئے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے کچھ بایوگرافیز پڑھی ہیں صحابہ اور صحابیات کے حوالے سے، اور ان سے پہلے بھی جب اسلام کا ایڈونٹ ہوا تھا، اسلام آیا تھا، اس سے پہلے جو لوگ اب یہ کہہ لیں کہ حنیفیین تھے، کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور میں انشاءاللہ آئی واز تھنکنگ دی ادر ڈے کہ ہم کچھ قرآن مجید کے حوالے سے بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اپنے اس ٹاپک جو ہماری اس گیدرنگ ہے اس میں انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے، تاکہ ایک تو ہمیں فلیور بھی مل جائے انشاءاللہ، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ الحمدللہ سیکھ سکیں۔ تو اس حوالے سے آج الحمدللہ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ ون آف دا گریٹ صحابی، اور ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ماشاءاللہ جو بھی دین کے ساتھ منسلک ہے نا، وہ بخوبی جانتا ہے، جو احادیث پڑھتا ہے یا جو قرآن مجید کے ساتھ جس کا زیادہ لگاؤ ہے، آپ کو یہ نام بہت زیادہ ملے گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ ہی از ون آف دی ارلی کانورٹس، یعنی شروع میں ہی جب اسلام کی دعوت شروع کی تھی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایمان لے کے آ گئے تھے۔ تو آپ کو یہ شروع سے سبحان اللہ، جب آپ سیرت پڑھتے ہیں رسول اللہ کی، فرام بگننگ ٹل دی اینڈ، یہ آپ کو اس سیرت کا حصہ جو ہے آپ پائیں گے کہ یہ وہ اس سیرت کا حصہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سابقون الاولون میں سے ہیں جو شروع میں ہی ایمان لے کے آئے تھے، اور یہی ان کے آنر کے لیے کافی ہے۔ جب آپ کو کسی صحابی کے بارے میں یا صحابیات کے بارے میں پتہ چلے نا کہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، کہ یہ شروع میں ہی جب اللہ کے نبی نے دین کی دعوت شروع کی تھی تو تب ہی ایمان لے کے آ گئے تھے۔ حالانکہ کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جو یعنی کافی لیٹ ان کا جو ہے یعنی وہ ایمان لے کے آئے، جیسے عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ 5 یا 6 سال لگے ان کو ایمان جو ہے قبول کرنے میں، اسلام قبول کرنے میں۔ تو بہرحال یہ جو ہے عبداللہ بن مسعود کافی شروع میں ہی ایمان لے کے آ گئے تھے، اینڈ ہی از ون آف دی فرام ون آف دی عرب ٹرائبس، اور ان کے قبیلے کا نام ہے حذیل، ان کے قبیلے کا نام ہے حذیل، اور یہ قبیلہ مکہ شہر کے باہر آباد تھا، اور فائنینشلی اگر بات کریں یہ بڑا ویک ٹرائب تھا، کمزور تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو قریشی ہیں، قریشی جو قبیلے تھے، فائنینشلی بھی بڑے ویل آف تھے، اور ان کا انفلوئنس بھی پورے عرب میں کافی زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بت پڑے ہوئے تھے پورے عرب والوں کے، تو اس حوالے سے وہ جب حجاج آتے تھے، حاجی آتے تھے، تو وہ ان کی جو ہے خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ فائنینشلی ویک ٹرائب تھا، اور ان کے فادر کا نام ہے مسعود ابن غافر، مسعود بن غافر، اور یہ اسلام کے پیغام سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔
and what he used to do is he used to take care of the sheep in Makkah. جو اب یہ کہہ لیں کہ جو ایلیٹ کلاس تھی مکہ کی, وہاں پہ ان کے لیے چرواہے کا کام کیا کرتے تھے. اور ان کا قبیلہ جو بنو حذیل ہے یہ حلیف تھا بنو زہرہ کا. بنو زہرہ بھی ایک قبیلہ ہے. اور اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جو اس حلقہ میں پہلے سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹیسٹ بھی ہوگا, اور کون سے ایسے صحابی ہیں یا کون سی ایسی شخصیتیں جو بنو زہرہ سے بلونگ کرتے ہیں؟ بنو زہرہ, جی. You're going to make this lecture long, brothers. I need quick answers. جی, بنو زہرہ سے اور کون سی ایسی پرسنالٹی ہیں جو بلونگ کرتی تھی؟ اچھا, ایک صحابی کا نام بتا دیتا ہوں. He is from عشرہ مبشرہ. ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک. سعد بن ابی وقاص بھی بنو زہرہ سے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی پہلے رسول اللہ کی جو والدہ ہیں آمنہ, وہ بھی بنو زہرہ سے بلونگ کرتی ہیں. تو یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے, اور ان کی مدر کا نام, ان کی والدہ کا نام تھا ام عبد. ام عبد ان کا بڑا یونیک نام ہے جس کا مطلب ہے مدر آف سلیو. بہرحال یہ ان کا نام ان کو دیا گیا تھا, ام عبد. اور عبداللہ بن مسعود یہ بھی چرواہے کا کام کیا کرتے تھے مکہ والوں کے لیے. اور ان کی اپیرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. نریشنز میں آتا ہے کہ ہی واز ایکسٹریملی شارٹ ہائٹڈ. قصیر کا لفظ آیا ہے کہ ان کی جو ہائٹ تھی کافی شارٹ تھی. اور نریشنز تو یہاں تک بھی بتاتی ہیں کہ اگر لوگ بیٹھے ہوتے تھے کسی گیدرنگ میں تو اس وقت یہ اگر کھڑے ہوتے تھے نا, یعنی فار ایگزامپل اگر لوگ بیٹھے ہوں تو محسوس ہوتا تھا کہ عبداللہ بھی بیٹھے ہیں, حالانکہ ہی واز اسٹینڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم, یعنی ان کی ہائٹ اتنی چھوٹی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ پھر لوگوں کے درمیان نظر نہیں آتے تھے. I mean, سبحان اللہ, this is the kind of stature, physical stature he had, and he was very thin. آپ سمجھ لیں کہ بالکل جو ہے اتنے مسلز نہیں تھے, and he was very thin in his stature, اور he had a dark skin. He had a dark skin. اب دیکھیں یہاں سے سبحان اللہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دیکھیں ہمارا دین کتنا زبردست ہے, کہ جب حدیث ہمارے نبی نے ہمیں بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, بلکہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال دیکھے جاتے ہیں. اور ایک حدیث انشاءاللہ وہ آگے آئے گی, لیکن میں نریٹ کر دیتا ہوں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو کہ بہت موٹا ہوگا اور بہت اس کا ویٹ ہوگا. He will be excessive in his weight, لیکن ہوگا کیا, لا يزنو عند اللہ جناح بعوضہ, اللہ کے ہاں اس کا ویٹ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. لائک ہی ول بی دا ڈسبلیور. تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں کمپیریزن دیا جا رہا ہے کہ جو فزیکل اسٹیچر ہے نا, اٹ ڈز ناٹ میٹر, اور واٹ میٹر از انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل دیکھتے ہیں اور آپ کے اعمال دیکھتے ہیں. اچھا, ان کی اپیرنس کی جب ہم نے بات کی ہے, سبحان اللہ, جب میں یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا تو آئی واز ویری مچ سرپرائز. اور یہ عموماً صحابہ اکرام کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں, سلف صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں, تبھی ہمیں یہ چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں, ادروائز آج سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی. نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہی ہیڈ مارکنگز آن ہز فیس بیکاز ہی یوز ٹو کرائی اے لاٹ وین ہی یوز ٹو ریڈ قرآن. یعنی وہ اتنا ایکسیسولی روتے تھے کہ ان کے مارکس پڑ گئے تھے ان کے چہرے پہ. سبحان اللہ. اور یہ آج عموماً آپ پتھروں پہ دیکھتے ہیں, جب جہاں پہ پانی زیادہ پڑتا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پتھر جو ہے گھس چکا ہے وہاں پہ. اب یہ سچویشن عمر بن خطاب کی بھی یہی تھی رضی اللہ. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دو لائنز اپیریبل ہوتی تھی ان کے چہرے پہ
کہ محسوس ایسے ہوتا تھا کہ یہ شخص بہت زیادہ روتے ہیں. تو بہرحال یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا قرآن مجید کے ساتھ. اور جب اسلام کی ہم بات کریں اور we'll move on, ان کے اسلام کی بات کرتے ہیں کہ کب وہ اسلام لے کے آئے. عبداللہ he was a shepherd, اور وہ عقبہ بن ابی معیط کے لیے کام کیا کرتے تھے. اور who is عقبہ بن ابی معیط؟ کون ہے یہ عقبہ بن ابی معیط شباب؟ No. Uqba bin Abi Mu'ayt is the one who had put the guts of the camel on the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کہ وہ کیمل کا جو بھی اس کا اس کا کچرا تھا وہ رسول اللہ جب سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے لا کے جو ہے ڈال دیا تھا. تو he was one of the worst leaders of Quraysh, اور جو ہے staunchest enemy when it comes to Islam. تو یہ ان کے لیے کام کیا کرتے تھے اور ان کی عمر اس وقت لگ بھگ 12 سے 13 سال کی ان کی عمر تھی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بار یہ مکہ کے آؤٹ اسکرٹس میں بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا دودھ آپ دے دو, we want to drink milk. عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں یہاں پہ صرف کام کرتا ہوں, I don't own these goats, تو میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا, I'm sorry for that. اب وہ شخص ہوتے کون ہے جو مانگ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے نبی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس کوئی ایسی بھی بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا جی ایک بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی. تو کہا اس کو جو ہے ہمارے پاس لے کے آؤ. تو جب وہ بکری کو لے کے آتے ہیں تو رسول اللہ جب اپنا ہاتھ رکھتے ہیں بکری کے اوپر تو بکری جو ہے دودھ دینے لگ جاتی ہے. تو رسول اللہ خود بھی پیتے ہیں, ابو بکر ان کے ساتھ ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ بھی پیتے ہیں, اور ایک گلاس عبداللہ بن مسعود کو بھی دیتے ہیں کہ آپ بھی پیو. اور عبداللہ یہ سارا سینیریو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو عبداللہ جیسے ہی ڈپارٹ کرتے ہیں واپس جاتے ہیں تو وہ بکری دودھ دینا بند کر دیتی ہے. تو عبداللہ بڑا سرپرائز ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ تو وہ جاتے ہیں واپس رسول اللہ کے پاس, کہتے ہیں کہ اب بڑی زبردست الفاظ ہے جنہوں نے کہے, کہتے ہیں یا عم, او مائی انکل, کہتے ہیں یا عم علمنی کلمات انت قلت, کہ او انکل ٹیچ می the words you just said. رسول اللہ نے جب بکری پہ ہاتھ رکھا تھا نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ انکل پلیز ٹیچ می what did you just say. تو رسول اللہ ہی اسمائلڈ اور کہتے ہیں کہ یو سیم ٹو بی اے برائٹ اسٹوڈنٹ, تم بڑے ماشاء اللہ ہوشیار لڑکے ہو. اور پھر یہ جو سٹوری ہے یہ عبداللہ خود نریٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں مسح علی صدری, رسول اللہ نے میرے چیسٹ پہ پیٹ کیا. یعنی ایسے یہ بھی ایک اسلوب تھا, ایکسپریشنز تھا عربوں کا. تو انہوں نے جو ہے ایسے میرے چیسٹ پہ پیٹ کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ رسول اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ ہی از ناٹ اے نارمل کڈ. اور یہ وہ سوسائٹی تھی آپ کو پتہ ہے جہاں پہ علم بڑا محدود تھا, کچھ ہی لوگ تھے جن کو جو ہے تعلیم یا علم کے حوالے سے they were knowledgeable. تو علم اتنا عام نہیں تھا, لیکن یہ یونیک ایک جب انہوں نے لڑکا دیکھا کہ دیکھو یہ علم کے لیے کتنا جو ہے بےتاب ہے, he want to learn the knowledge, تو رسول اللہ نے پھر یہ جو ہے یہ معاملہ کیا. اور پھر جو ہے پھر وہ جب جو ہے الگ ہو گئے تو تھوڑے عرصے بعد عبداللہ بن مسعود انکوائر کرتے ہوئے کہ یہ شخص کون ہیں, جاتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جو اللہ کے نبی کے کون ہیں؟ چچا ہیں. جی چچا ہیں, ٹھیک ہے. تو پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے, تو عباس بتا دیتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ دعوت دیتے ہیں اسلام کی. اور جب ایکسپلین کرتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود اسی وقت جا کے رسول اللہ سے جب ملتے ہیں اینڈ ہی ایکسیپٹڈ اسلام, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ, اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہی واز اے سکس پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام, اور کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ وہ 20 تھے, لیکن بہرحال زیادہ تر گمان یہی ہے کہ ہی واز اے سکس پرسن جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں جب یہ سٹیٹمنٹس جب آپ کے سامنے آتی ہیں نا, آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب اتنے پہلے اگر کوئی شخص اسلام لے کے آ رہا ہے
تو عبداللہ نے رضی اللہ عنہ جتنی بھی پرسیکیوشن ہوئی تھی, جو ٹارچر کیا گیا تھا صحابہ کو, صحابیات کو, رسول اللہ کے اوپر جو ٹارچر کیا گیا تھا, ہی واز وٹنسنگ ایوری تھنگ, کہ ان کو جو ہے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا. آج ہم جب دیکھتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو حرم میں بار بار لے کے جائے, خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے, وی سی دیٹ 24/7 قرآن از بینگ ریسائٹڈ ان دا حرم. جو ہے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ who was the first person who recited publicly in front of Kaaba, وہ عبداللہ بن مسعود ہیں. ہوا کیا کہ کچھ صحابہ بیٹھے تھے آپس میں اور سجیشنز دے رہے تھے کہ اب یہ پیغام کو ہمیں بڑھانا چاہیے, لوگ سونے تو صحیح کہ قرآن مجید میں کیا میسج ہے, ہمارے لیے ہدایت ہے. تو کچھ لوگ سجیسٹ کر رہے تھے کہ عثمان بن عفان جائیں, کیونکہ عثمان بن عفان ہی واز ون آف دی ایلیٹ, بنو امیہ سے تھے, اور ان پر کون ہاتھ ڈالے گا. اور کچھ صحابہ ڈیفرنٹ ریکمنڈیشنز دے رہے تھے. عبداللہ بن مسعود حالانکہ وہ بڑے کمزور تھے فائنینشلی, ان کا کوئی قبیلہ بھی نہیں تھا جو ان کو پروٹیکٹ کرتا, اور like I said he was just 12 or 13 years of age. کہتے ہیں کہ I'll take the lead, میں تلاوت کروں گا. صحابہ ان کو روکتے ہیں کہ دیکھو آپ مت جاؤ, کیونکہ اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو کون پروٹیکٹ کرے گا, آپ کا تو کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے, you are financially and tribe wise you are very weak. تو عبداللہ بن مسعود انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں, I want to do it. تو ہوتا کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایسا ٹائم چوز کرتے ہیں کہ اٹ واز رش آور, ہسل بسل چل رہی ہے, صبح کا وقت ہے, اور خانہ کعبہ کے پاس جا کے اونچی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں. اینڈ ہی ریسائٹڈ سورۃ الرحمن, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اینڈ ہی واز ریسائٹنگ, جو لیڈرز بیٹھے ہوتے ہیں مکہ والے اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ دے ور شاک, کہتے ہیں کہ یہ کون سی پوئٹری ہے, یہ کون سے شعر و شاعری پڑھ رہا ہے. تو ان میں سے ایک بندہ اٹھتا کہتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ تو وہی کلام پڑھ رہا ہے جو محمد کہتے ہیں, یہ ان کا قرآن ہے. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہی واز ریسائٹنگ قرآن, تو سارے جو ہے ایک دم جھپٹتے ہیں اور جو ہے مارنا شروع کر دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ نیچے گر جاتے ہیں. اینڈ ہی بیکم انکانشیس, ان کو اتنی مار پڑتی ہے. تو جب وہ انکانشیسلی گر جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہی اسٹاپ دا ریسائٹنگ, اور ان کو پھر صحابہ کرام چھڑوا کے واپس لے جاتے ہیں. اور پھر صحابہ کرام ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نہ جائیں, آپ کے ساتھ دیکھیں وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا. عبداللہ کہتے ہیں ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن, کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے دوبارہ موقع ملے گا نا, میں دوبارہ جا کے جو ہے تلاوت کروں گا. سبحان اللہ, دس از دا کائنڈ آف موٹیویشن ہی ہیڈ, اور یہ ہمارے لیے بڑے لیسنز ہیں. اب دیکھیں جب ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں نا, آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ کو جو سب سے زیادہ سپورٹ ملی تھی نا, وہ ان نوجوان صحابہ کرام کی تھی. زبیر بن عوام کو دیکھ لیں, علی بن ابی طالب کو دیکھ لیں, عبداللہ بن مسعود کی آپ جب سیرت پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ, بینگ ینگ اٹ ڈزنٹ میک یو پاور لیس. آپ یہ مت سمجھے کہ جی ابھی ہم چھوٹے ہیں, ہم کیا جو ہے چینج لے کے آ سکتے ہیں سوسائٹی میں. نو, اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنی ہسٹری کا ہی نہیں پتا. when the youth their hearts change, جب ان کے دل بدل جاتے ہیں نا, تو واقعی سوسائٹیز کو وہ بدل دیتے ہیں. اسی لیے اس عمر میں سنبھلنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے جب آپ احادیث پڑھتے ہیں آپ کو بار بار پتہ چلے گا. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 سے پہلے. اس میں ایک چیز جو بتائی گئی ہے, اغتنم حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. آلرائٹ. اور ایک ہمیں جو کیٹیگری بتائی گئی ہے وہ یہ ہے اغتنم شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. ناؤ اسٹاپ فار اے مومنٹ. جو پہلے حیات کی بات ہوئی تھی اس کے اندر جوانی آ گئی ہے نا. اب دیکھیں اسپیشلی اس کو باہر کر کے ایکسپلسٹلی بتا دیا گیا ہے کہ جوانی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. تو بہرحال ایک اور بھی نریشن اس حوالے سے ہے. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ
جو لوگ کہتے ہیں نا جوانی پھر نہیں آنی, they are right. You get this young age only once. تو اگر آپ اس میں سنبھل جائیں گے تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. where you have the energies, آپ ان کو پازیٹیو طریقے سے بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور نیگیٹو طریقے سے بھی انرجیز کو آپ جو ہے آپ ویسٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انرجیز کو پازیٹیو طریقے سے اسلام کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. All right. So we just came to know that Abdullah bin Mas'ud, he was the first one to recite Quran publicly. اور پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ وہ دعوت دیتے گئے, کچھ لیڈرز ایسے تھے وہ کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں ہم آپ کی بات سن لیں گے, اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی بات سنیں, ہماری یہ کنڈیشن ہے, وہ یہ کہ آپ پلیز یہ جو کمزور لوگ ہیں نا, خباب بن ارت ہیں, حضرت بلال ہیں اور عبداللہ بن مسعود ہیں, ان کو آپ ذرا پلیز سائڈ پہ کریں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو پہلے آپ سائڈ پہ کریں گے تب ہم آپ کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہوں گے. تو ہوتا کیا ہے, وہ جو لفظ یوز کرتے ہیں نا, بڑا برا لفظ یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں اطردہم, یعنی اس کا یعنی لٹرلی میننگ یہ ہے کک دم آؤٹ, ان کو اپنے سے دور کر دو آپ. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اے نبی جو یہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کمزور ہیں, آپ نے ان سے اپنی نظر نہیں ہٹانی, یو ہیو ٹو سٹ ود دم, ان کے ساتھ اپنا ٹائم آپ نے گزارنا ہے, ان کو سکھانا ہے اسلام. اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, پاورفل ورڈز. اور یہ نوٹ کریں کہ کس سے بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی اگر آپ نے ان کو ہٹایا اپنی نگاہوں سے, فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو سبحان اللہ, دس از دا بیوٹی آف اسلام. دیکھیں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوگی, اسلام ڈزنٹ لک ایٹ یور ویلتھ, آپ کتنے حسین ہیں, کتنا آپ کے پاس مال ہے, آپ کی کیا کاسٹ ہے, نتھنگ آف دیٹ سورٹ. اسی لیے قیامت کے دن جو دیکھا جائے گا نا کہ آپ کیسا دل لے کے آئے ہیں, قلب سلیم, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, آپ کا دل دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس دین کے لیے کتنی محبت ہے. اور ہمیں اسٹینڈرڈ بھی بتا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر واقعی تم اپنا سٹیٹس ایلیویٹ کرنا چاہتے ہو, اوپر آنا چاہتے ہو, تو کرائٹیریا کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے جو تقوی میں سب سے اوپر ہے نا وہ سب سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے. تو یہ کرائٹیریا ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے. حضرت عبداللہ یہ صاحب الہجرتین بھی ہیں, یعنی انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے. یہ حبشہ بھی گئے ہیں اور اس کے بعد مدینہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں ان کے آنر کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے. ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کے بڑے قریب جگہ دی کہ آپ وہاں پہ رہیے گا. اور ہمیں جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہی واز ویری کلوز ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے قریب رہا کرتے تھے, اور ان کو صاحب السری بھی کہا جاتا ہے. ہی واز دا سیکرٹ کیپر آف رسول اللہ, کہ رسول اللہ کے جو راز ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شیئر بھی کیا کرتے تھے. اور جب بھی رسول اللہ نے ٹریول کرنا ہوتا تھا تو وضو کا سارا جو ہے انتظام کرنا, پانی کو اپنے پاس اویلیبل رکھنا, جو ایک بیگ ہوتا ہے, پاؤچ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے پانی رکھتے ہیں, تو وہ عبداللہ بن مسعود وہ پکڑ کے رکھا کرتے تھے. اور رسول اللہ کی مسواک کا بندوبست کرنا, جب بھی, اب سبحان اللہ, ٹرائی ٹو پکچر دس, کہ جو بھی رسول اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے تو عبداللہ بن مسعود ہی یوز ٹو میک ہمسیلف اویلیبل, اور جب بھی ان کو مسواک کی ضرورت ہے رسول اللہ فضل یہ آپ کے لیے. اور جب بھی ان کو وضو کرنا ہوتا تھا تو وہ جو ہے ان کو پانی پرووائڈ کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب ان کو غسل بھی کرنا ہوتا تھا رسول اللہ کو, وہ ساری ارینجمنٹ پہلے کیا کرتے تھے, پردے کا اہتمام, پانی کا اہتمام وغیرہ وغیرہ. اور یہاں تک کہ ان کا ایک نک نیم بھی پڑ گیا صاحب النعلین. نعلین کہتے ہیں شوز کو. رسول اللہ کے شوز وہ اپنے جو ہے بغل میں رکھتے تھے, آرم پٹ کے اندر, کہ جب بھی رسول اللہ کو شوز کی ضرورت پڑے گی I'll make them available, میں رسول اللہ کو وہ پریزنٹ کر دوں گا. اور پھر وہ ان کو جگایا بھی کرتے تھے قیام اللیل کے لیے, فجر کی نماز کے لیے.
اور رسول اللہ کی جو سٹک تھی اور ان کا جو کلاک تھا، ان کا جو کپڑا تھا، وہ بھی ان کو پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ جب ہم یمن سے آئے اسلام قبول کر کے، تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بہت زیادہ رسول اللہ کے گھر میں آتے جا رہے ہیں، یعنی ہی از گوئنگ بیک اینڈ فورتھ۔ تو ہمیں محسوس ایسے ہوا کہ ایز اف ابن مسعود ہی از فرام اہل بیت، کہ یہ رسول اللہ کے گھرانوں میں سے کوئی جو ہے ان کا فیملی ممبر ہے، یعنی اتنا ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا رسول اللہ کے گھر میں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ کلوز ہی واز ود دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غزوات کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کن بیٹلز میں حصہ لیا، اور یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے جس میں جو اسکالرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ، جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں صحابی غزوہ تبوک میں اویلیبل تھے، کئی صحابہ غزوہ خندق میں، احد میں، تو یہاں سے بھی ہمیں صحابہ کرام کے رینکس کا پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ہی واز perhaps he participated in all the battles، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق وغیرہ جتنی بھی بیٹلز ہوئی تھی ان میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور یہ بھی ان کے لیے جو ہے اعزاز کی بات ہے، اور ان کے آنر کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور غزوہ بدر میں جو دو ینگ صحابہ تھے، معاذ اور معاوض، انہوں نے ابو جہل پر سب سے پہلا وار کیا تھا۔ تو سٹوری یہ ہے کہ ابن مسعود ابھی جنگ چل رہی ہے، اور یہ دو ینگ صحابہ جو ہیں پوچھتے ہیں کہ ابن مسعود آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون شخص ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ تنگ کیا کرتا تھا مکہ میں، the person who used to torture، آپ ہمیں صرف اشارہ کر کے بتائیں، we want to get rid of that person، آپ دیکھیے گا آپ بتا دیں، اشارہ کر دیں، اور پھر دیکھیں ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ تو ابن مسعود پہلے یعنی he thought کہ یار یہ تو چھوٹے بچے ہیں، لڑکے ہیں، یہ کیا کریں گے۔ تو بہرحال جب ان کی انتھوزیازم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ماشاءاللہ ڈٹرمنڈ ہیں، تو بتاتے ہیں کہ جی وہ ہے ابو جہل۔ اور ابھی انہوں نے بتانا ہی تھا کہ they rush towards ابو جہل، اور جاتے ہیں کہ سب صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل کو، جو ایک صحابی ہیں وہ ان کی جو ہے ٹانگ پہ وار کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے چیسٹ پہ وار کرتے ہیں، جس سے ابو جہل گر جاتا ہے، اور اکرمہ بن ابی جہل جو ان کے بیٹے ہیں ابو جہل کے، وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن he couldn't do it۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ابن مسعود جب دیکھتے ہیں کہ ابو جہل گرا ہوا ہے، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تو ابن مسعود خود جاتے ہیں اینڈ ہی پٹ ہز فٹ اوور دا چیسٹ آف ابو جہل، جب اپنا قدم رکھتے ہیں اس کی چیسٹ کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں ابو جہل لٹرلی ہی واز ابو جہل، کہ اس حالت میں بھی کہتا ہے، اچھا بیفور آئی سے دیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو اللہ اسلام کی جھولی میں داخل کر دیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے فزیکل سٹرینتھ وائز، ہائٹ وائز، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام ابو جہل دونوں سیم تھے، they were huge of a man، یعنی جب ان کی اگر بات کی جائے نا، ان کی یعنی فزیکل سٹرینتھ کی بات کی جائے، ہائٹ کی بات کی جائے، تو دونوں جو ہے جائنٹس تھے۔ تو اس حوالے سے اب اس کی ایروگنس چیک کریں ابو جہل کی، کہتا ہے کہ you have climbed a very prestigious place، کہ تم کیسے اتنے عظیم جو ہے جگہ پہ چڑھ گئے ہو، او یو شیپرڈ، اے چرواہے تم نے یہ کیا کیا ہے، تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا کیا، یعنی اس جگہ میں بھی، اس حالت میں بھی اس کی جو ایروگنس ہے وہ جاتی نہیں ہے، یہاں تک کہ یعنی ویئر ایز ابن مسعود ہی واز ہولڈنگ دا سورڈ، یعنی ان کے جو ہے ہاتھ میں تلوار ہے، اور ابو جہل پھر پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کس کا غلبہ ہے، دے کے مجھے بتاؤ۔ تو ابن مسعود جواب دیتے ہیں الغلبۃ للہ ولرسولہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور اللہ کے رسول غالب ہیں۔ اور یہ بات کہتے ہی ہی گیوز دی فائنل بلو، اور ابو جہل کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل از ڈیڈ، تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ کہتے ہیں مات فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون مر گیا ہے، لائک ابو جہل ہی واز دی فرعون آف دس امہ، اور سب سے زیادہ ٹارچر بھی ابو جہل نے ہی کیا تھا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن مسعود ہی واز دا ون ہو گیو دا فائنل بلو، اور جو ہے ابو جہل کو مارنے میں ان کا ہاتھ تھا۔ اور غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ جب
بھگدڑ مچ گئی تھی, صحابہ کرام رائٹ لیفٹ ہو گئے تھے, وہ آل آف اے سڈن وہ جو پینک سچویشن ہوئی تھی, تو ابن مسعود واز ون آف دا صحابہ, یعنی ان صحابہ میں سے تھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے اس وقت, اور رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور جو ہمیں نریشن ملتی ہے جہاں پہ رسول اللہ جب ان کا خون بہہ رہا تھا چہرے مبارک سے, تو رسول اللہ نے دعا دی تھی. انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں آپ کا رسول ہوں. اس سچویشن میں بھی ہمارے نبی ان کے لیے دعا کر رہے تھے. تو یہ نریشن ابن مسعود نے نریٹ کی ہے کہ وہ بھی اس سچویشن میں ادھر ہی موجود تھے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم آف دا ورچوز آف ابن مسعود انشاءاللہ. اور یہ بڑی مشہور نریشن ہے لیکن اٹس ویری پاورفل اور ہمارے لیے ریلیونٹ بھی ہے. وہ یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے لیے مسواک کی ارینجمنٹ کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ ایک درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ صحابہ کرام بھی ان کے ارد گرد تھے. ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ازار ہے, جو لوور گارمنٹ ہے, وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اور ان کی ٹانگیں اپیریبل ہو جاتی ہیں, ان کی شنز. تو جب صحابہ کرام ان کی ٹانگیں دیکھتے ہیں نا تو ان کی ہنسی نکل پڑتی ہے کہ ان کی ٹانگیں بڑی کمزور تھی, ان یوزول طریقے سے جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں تھی. تو اب دیکھیں سبحان اللہ, دس از دا لیسن فار آل آف اس کہ صحابہ واٹ میک صحابہ کرام گریٹ, وہ یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے تھے, وہ عظیم اس لیے تھے کہ جب ان کو بتا دیا جاتا تھا نا کہ یہ کام غلط ہے, وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کی جب ہنسی نکل گئی تو رسول اللہ he was passing by, کہتے ہیں کہ مما تضحکون, why are you guys laughing, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھیں ابن مسعود کی ٹانگیں دیکھیں, آپ جو ہے وہ بہت کمزور ہیں. تو رسول اللہ اب جو جواب دیتے ہیں سنیے گا, کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لہما اثقل فی المیزان من احد, قیامت کا دن ہوگا اور یہ ابن مسعود کی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اٹس ناٹ اباؤٹ یور فزیکل اسٹرینتھ, اٹس اباؤٹ یور ایمان. جتنا آپ کے اندر ایمان ہوگا اتنا ہی آپ کا میزان, آپ کا پلڑا بھاری ہوگا قیامت کے دن. اور یہ رسول اللہ کی تربیت تھی کہ جب بھی آپ کسی کام کو دیکھتے کہ غلط ہو رہا ہے کام, تو آپ اس کو ریکٹیفائی کرتے تھے. اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز ویل, کہ جب بھی آپ کوئی کام دیکھیں ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ ود یور ہینڈ, لیکن اس کی بھی ایک ڈیکورم ہے, ایک طریقہ ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے, ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ ود یور ٹنگ, کہ آپ بردر غلط کر رہے ہیں. آل رائٹ. اور اگر یہ بھی پاسبل نہ ہو تو اس کام کو اپنے دل میں برا جانے, وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کے سب سے کمتر جو ہے اس کا درجہ ہے. اور یہاں سے بریفلی مسواک کے حوالے سے کچھ بینیفٹس بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he used to do مسواک before every صلاح, یعنی اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. اور یہ بھی رسول اللہ نے کہا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت پہ بھاری پڑ جاتا, میں اپنی امتیوں پہ فرض کر دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں. لائک آج کی لینگویج میں اگر بات کریں, ٹیتھ برش. ڈو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ تو یعنی اتنا صفائی کا جو ہے ہمارے نبی خیال رکھا کرتے تھے. دس از آر دین, دس از دا پارٹ, دس از پارٹ آف آر دین. اور ایک بڑی زبردست حدیث ہے, ابو بکر صدیق اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم, کہ مسواک یہ منہ کو فریش رکھتی ہے, صاف رکھتی ہے, مرضات للرب, اور یہ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. لائک اٹ از پلیزنگ ٹو یور لارڈ, کہ تمہارے رب خوش ہوتے ہیں جب آپ جو ہے اپنے ماؤتھ کا اور اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. تو اس کو بھی انشاءاللہ, اب دیکھیں نا یہ ہم نے نریشن سن لی ہے, ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اٹ انشاءاللہ. آل رائٹ, ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اٹ انشاءاللہ. اور سم آف ادر ورچوز. ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ہی واز ریسائٹنگ قرآن, تلاوت کر رہے ہیں, اور رسول اللہ ود ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہے ہیں, اور وہ سنتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قرآن ریسائٹ کر رہے ہیں.
اور سورہ نساء وہ تلاوت کر رہے تھے، تو ہمارے نبی وہاں پہ رک گئے اور سنتے رہے ان کی تلاوت، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ نے 100 آیات پڑھ لیں، اور پھر رسول اللہ اتنے خوش ہوئے، نریشن بتاتی ہے لا یستمع الی القراء، کہ وہ قراءت سن رہے تھے، اور پھر جب انہوں نے اپنی قرات ختم کی، جب روک دی، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ قراءة ابن ام عبد، کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے کہ جیسے وہ ابھی ابھی فریش نازل ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود جیسا قرآن مجید پڑھے. اور یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ the way he was reciting رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, he was very happy. اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد جب عبداللہ بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئے، جب دعا کرنے لگ گئے رسول اللہ فرماتے ہیں سل تعطا، سل تعطا، اللہ سے مانگو تمہیں دے دیا جائے گا، اللہ سے مانگو تمہیں ابھی مل جائے گا. تو جو وہ دعا مانگتے ہیں عبداللہ بن مسعود بڑی یعنی خفی انداز میں مانگتے ہیں کہ یعنی آواز نہیں آتی کہ انہوں نے کیا دعا مانگی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگلے دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جا کے بتاتا ہوں عبداللہ کو کہ رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ جو دعا کرو گے نا وہ پوری ہوگی. تو عمر رضی اللہ عنہ ابھی جا ہی رہے ہوتے ہیں اور بتانے لگتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بتا دیتے ہیں کہ what you are about to say ابو بکر already told me. تو عمر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ کہتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، واللہ انک لسباق فی الخیر دائما، آپ ہمیشہ مجھ سے خیر میں آگے نکل جاتے ہیں. اور جب ہم نے بایوگرافی پڑھی تھی عمر بن خطاب کی تو سبحان اللہ they had this competition، اور ابو بکر سبحان اللہ ہمیشہ جو ہے اللہ اکبر صدیق اکبر ہیں آگے رہا کرتے تھے. اور پھر حضرت عمر نے انسسٹ کیا، اور یہ بڑی حضرت عمر کی یہ ایٹریبیوٹس تھی کہ وہ خیر کے طالب تھے، جب بھی ان کو خیر نظر آتی نا he used to learn it. تو یہاں پر بھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا دعا مانگی تھی اس وقت. تو حضرت عبداللہ بتاتے ہیں and it's a very profound دعا، انشاءاللہ اس کو ہم اپنی دعاؤں میں بھی ایڈ کریں. and the دعا is اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے جدا نہ ہو، کہ میں اس ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا میں رہوں اور اس ایمان کے ساتھ ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوں. ونعیما لا ینفد، اور آپ کی جو بلیسنگز ہیں وہ کبھی ختم نہ ہوں، میرے اوپر ایسی آزمائش نہ آئے. ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنات الخلد، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت چاہتا ہوں، میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں. کہاں پہ؟ جنات میں، جنات میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ آپ دعا کریں آپ کی دعا قبول ہوگی. تو عبداللہ بن مسعود کی دعا الحمدللہ انشاءاللہ قبول اللہ تعالیٰ نے کر لی. ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود سے اس دن سے محبت کرنے لگ گیا جب رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو 4 بندوں سے سیکھو. ان میں سے لسٹ پہ جو سب سے ٹاپ پہ تھے وہ عبداللہ بن مسعود تھے، اور پھر سالم مولا حذیفہ کا نام لیا، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان 4 صحابیوں کا نام لیا جن میں سر فہرست ابن مسعود تھے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی واز دا گریٹسٹ when it comes to قرآن، اور یہ قرآن مجید کے اسپیشلسٹ تھے الحمدللہ. اور ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ ابن مسعود کے ساتھ ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں ابن مسعود اقرأ علی القرآن، کہ آپ قرآن پڑھ کر سناؤ. سبحان اللہ، what an honor. جو معلم القرآن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابن مسعود کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں حالانکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے.
تو رسول اللہ فرماتے ہیں انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. اور پھر اچھا اس نریشن کے راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں. کہتے ہیں کہ پھر میں نے تلاوت شروع کی قرآن مجید کی، سورہ نساء کی تلاوت انہوں نے شروع کی، اور یہاں جب ایک آیت میں پہنچ گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، رف ٹرانسلیشن، کہ پھر کیا سما ہوگا، اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، اور اے نبی ہم آپ کو بھی گواہ لے کے آئیں گے ان لوگوں کے اگینسٹ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو جب اس آیت تک پہنچے تو عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ کی رونے کی جو ہے آہٹ محسوس ہوئی، اور جب انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ویپنگ پروفیوزلی. اور پھر رسول اللہ نے کہا حسبک حسبک، بس کرو عبداللہ بس کرو. تو یہاں سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ہی واز ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ ہز امہ. تو یہ بھی ان کے لیے پریولیج تھی کہ رسول اللہ نے ان کو کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اور ورچوز میں سے ان کا ایک ورچو یہ بھی ہے کہ عبداللہ خود نریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تشہد سیکھی رسول اللہ سے اس حال میں کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ مجھے تشہد سکھا رہے تھے. سبحان اللہ، یو سی یو پکچر دس، یعنی کتنے زبردست مومنٹس ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے چیزیں سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو عبداللہ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تشہد ایسی سیکھی اور بہت ساری صورتیں اللہ کے نبی سے میں نے ایسی سیکھی. اور چونکہ فائنینشلی وہ اتنے ویل اسٹیبل نہیں تھے، سو ہی couldn't گیٹ میریڈ فار اے ویری لانگ پیریڈ. ان کی شادی نہیں ہو پائی. اور علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں چونکہ ان کا کنیکشن رسول اللہ کے ساتھ بہت قریبی تھا تو وہ چاہتے تھے کہ میرا یہ کنیکشن جو ہے بریک نہ ہو، تو اس لیے وہ جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی. تو ہوا کیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کیا میں آپ کی شادی کروا دوں، اف یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو آؤٹ فائنینشلی آئی کین ڈو دیٹ. تو بہرحال ان کی انسسٹ کرنے پہ وہ شادی کر لیتے ہیں، اور ان کی جو وائف ہیں ان کا نام ہے زینب بنت ابی معاویہ، زینب بنت ابی معاویہ. اور ایک اس حوالے سے ایک حدیث ہے جن کے نریٹر خود عبداللہ ہیں، اینڈ دس از فار دا پیپل ہو کانٹ گیٹ میری، یا ابھی ان کا جو ہے وقت نہیں آیا شادی کا، تو ان کے لیے بڑی جو ہے رسول اللہ نے ٹپ دی ہے which is very much relevant for all of us. رسول اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، بیسکلی which means کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہے let him get married، اس کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ آنکھوں کو پست رکھنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کی ڈیزائرز کنٹرول میں آ جاتی ہیں جب بندہ شادی کر لیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا، کچھ بھی مجبوری ہو، فائنینشیل پرابلم ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو روزے رکھنے چاہیے. تو اس سے ہوگا کیا کہ تمہاری ڈیزائر جو تمہارے اندر جو ایک جو ہارمونز ریج ہوتے ہیں نا، ان میں جو ہے کمی آ جائے گی. تو یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے. ایک تو ریکمنڈیشن بھی ہے کہ شادی جلدی کرنی چاہیے، اور جو لوگ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ وہ روزے رکھیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ بریفلی اباؤٹ دا ریلیشن آف حضرت عمر ود ابن مسعود. اب آپ دیکھیں دے ہیڈ اے ویری اسٹرانگ بانڈنگ. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی اگر بات کریں تو حضرت عمر ماشاء اللہ ہی از اے جائنٹ آف اے پرسنالٹی، ماشاء اللہ بڑے اسٹرانگ ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ ابن مسعود، لیکن انسپائرڈ آف آل آف دس کہ ان کی بڑی زبردست قریب بڑی کلوز بانڈنگ تھی. اینڈ دس شوز یو ہاؤ اسلام ٹرانسفارمڈ دا سوسائٹی. اور اس حوالے سے ہمیں واقعات کچھ ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ افقہ الرجل، یعنی سب سے زیادہ سمجھدار شخص ہم میں سے وہ ابن مسعود ہے، the most knowledgeable person. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا جو مکہ یا مدینہ سے باہر سے آیا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابن مسعود کس کیلیبر کے ان کا نالج ہے وغیرہ، تو اگر کوئی وہی ایسی ویسی بات کیا کرتا تھا نا ابن مسعود کے خلاف رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر لٹرلی جو ان کے پاس کوئی چیز پڑی ہوتی تھی نا اٹھا کے اس کو مارا کرتے تھے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ ٹو مائی بردر. تو یہ جو ہے حضرت عمر جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور پھر ہوا کیا کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو حضرت عمر نے کوفہ کی طرف
ابن مسعود کو ایز اے معلم، عالم جو ہے بنا کر بھیجا کہ آپ وہاں پہ دین کی تعلیم دیں، اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہا کہ واللہ لآثرتکم بعبد اللہ ابن مسعود علی نفسی، کہ دیکھو خدا کی قسم میں عبداللہ کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں نے تم کو زیادہ ترجیح دی ہے اپنے اوپر، جو ہے میں نے اتنا جو ہے ترجیح نہیں دی، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میں عبداللہ سے کبھی بھی جدا نہ ہوں۔ تو بہرحال حضرت عمر نے ان کو جو ہے بھیج دیا کوفہ کی طرف۔ اور جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا، اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، the most famous اسٹوڈنٹس جو آپ کو کوفہ میں ملتے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے اسٹوڈنٹس ہیں، جن میں سے کچھ کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علقمہ، یہ بھی ایک تابعی ہیں۔ اسود بن یزید نخعی، یہ بھی جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں ابن مسعود کے۔ عبید سلمانی اور مسروق، یہ بڑے مشہور نام ہیں، جو دین کو پڑھتا ہے تو یہ نام ان کے جو ہے سامنے آئیں گے۔ تو یہ سارے تابعین ہیں جنہوں نے ابن مسعود سے پڑھا۔ اور ایز دے سے کہ بائی دا اسٹوڈنٹس یو ریکگنائز دا ٹیچر، کہ ان کا ٹیچر کون تھا۔ تو بہرحال ابن مسعود ان کو فقہ پڑھاتے تھے، قرآن مجید اور احادیث جو ہے پڑھاتے تھے۔ لیکن احادیث کی جب بات کریں تو احادیث ابن مسعود زیادہ نریٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، ان کے اسٹوڈنٹ علقمہ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھا تھا، ابن مسعود کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تو ابن مسعود نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دین ہی ریپیٹڈ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رک گئے۔ جب وہ رک گئے ان کا فیشل ایکسپریشن چینج ہو گیا کہ ایز اف کہ خون ختم ہو گیا ہے، اور انہوں نے جو سٹک پکڑی ہوئی تھی، سٹک ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، اینڈ ہی اسٹارٹڈ شیورنگ، ٹریمبل کرنے لگ گئے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں، بڑی زبردست بات کہتے ہیں، کہ ایسا نہیں تھا کہ عبداللہ بن مسعود کی میموری کمزور تھی، نہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی الفاظ ایڈیشنل بول دوں یا میں کوئی الفاظ کو جو ہے نکال دوں نریشن میں سے، تو اگر میں نے ایسا کیا تو میرا کیا رزلٹ ہوگا، یعنی پھر میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ حالانکہ جو بھی حدیث کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو جائے احادیث میں تو اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی واز دیٹ کوشس، کہ وہ چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے نہ کہی ہو۔ تو آج ہمیں بڑا جو ہے الرٹ رہنا چاہیے اس حوالے سے، ہم بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، کوئی ہمارے سامنے کوئی سو ٹو سے نریشن آ جاتی ہے، اللہ عالم کتنی اوتھینٹک ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، جو بھی ہے، ہم ٹھک سے جو ہے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ جو ہے گریز کریں، کیونکہ رسول اللہ کی وعید بھی ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات بتائی جو کہ ہم نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ عبداللہ بن مسعود عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت تک ہی واز الائیو، اور پھر جو ہے ان کی دور خلافت میں ہی پاسڈ اوے، اور دا ایئر از 32 آفٹر ہجرہ، یعنی 32 آفٹر ہجرہ میں ان کی وفات ہوئی، اور اینڈ ہی ڈائڈ ان مدینہ، اور زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا، اینڈ ہی گاٹ بریڈ ان بقیع۔ بس لاسٹ میں کچھ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ باتیں رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں کون۔ ابن مسعود کی جب رضی اللہ عنہ کی نالج کی بات کی جائے نا، تو ابو موسیٰ الاشعری سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نالج کیسا تھا۔ از دیر اینی ون کلوز ٹو ابن مسعود when it comes to علم، جب نالج کی بات کریں کوئی ہے جو ابن مسعود کے لیول کا ہے؟ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیول کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اپنی رائے ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام کے رینک سے، بٹ وی آر ناٹ دا ونس ٹو جج کہ کون اوپر تھا کون نیچے تھا۔ تو یہ ابو موسیٰ الاشعری کی رائے تھی کہ ان سے اوپر کوئی نہیں تھا، یعنی نالج کی جب بات کریں کہتے ہیں، اور اس کی ریزن بھی دیتے ہیں، بیکاز ہی یوزڈ ٹو بی ود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری ٹائم، یعنی ہمیشہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت جو ہے رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور انہوں نے ڈائریکٹلی نالج حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور طبری جو ہے، طبری آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے تفسیر بھی ہے قرآن مجید کی، تو بہرحال طبری کہتے ہیں کہ ابن مسعود ہی پروڈیوس گریٹسٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس، کہ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم تھے، وہ ابن مسعود کے تھے، اور کچھ میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں۔ ابن مسعود کے اسٹوڈنٹ تھے علقمہ، آل رائٹ، علقمہ کے اسٹوڈنٹ تھے ابراہیم نخعی، اور یہ نام بڑے مشہور ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں نہیں آتے۔
ابراہیم نخعی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فقیہ تھے عراق کے، اور ابراہیم نخعی کے اسٹوڈنٹ تھے حماد بن ابی سلیمان، اور حماد بن ابی سلیمان کے اسٹوڈنٹ تھے نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت. اب یہ نعمان بن ثابت کون ہے؟ Not you again, just wait. Yeah. امام ابو حنیفہ. نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ جو ہے کنیت ابو حنیفہ ہے، ان کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے. تو یہ بڑی پاورفل چین ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے نام لیے نا، دیز آر دا جائنٹس آف نالج، اور یہ ساری بڑی گولڈن چین بنتی ہے. اور جو امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے نا، وہ بھی زیادہ ڈرائیو کی گئی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جانب سے. تو بہرحال دس از دا لیگیسی آف عبداللہ بن مسعود. اٹس ٹائم ٹو پرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، و جزاکم اللہ خیر.